السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں جماعت دہم سبق نمبر 5 کا تیسرا حصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وائلڈ لائف آف انڈیا اینڈ برازیل، بھارت اور برازیل کی حیوانی زندگی۔ اس سے پہلے ہم نے بھارت کے جنگلات اور برازیل کے جنگلات کے متعلق 2 الگ الگ ویڈیوز دیکھے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانات کا تعلق جنگلات سے بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ یہی جنگلات حیوانات کے مسکن ہوتے ہیں، ان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو حیوانات انہی جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے برازیل کے حیوانات کے متعلق پڑھیں گے۔ برازیل کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح وہاں گھنے جنگلاتی علاقے پائے جاتے ہیں، بہت سے جنگلاتی علاقے، خصوصی طور پر برازیل کے وہ گھنے جنگلات جس کو امیزن کے جنگلات کہتے ہیں، رین فارسٹ امیزن کے۔ برازیل میں سب سے زیادہ نباتات اور حیوانات کا تنوع رکھنے والا ملک ہے، یعنی سب سے زیادہ نباتات کی اور سب سے زیادہ حیوانات کی قسمیں وہاں پائی جاتی ہیں، جس میں جنگلوں میں رہنے والے جانور، پرندے، پانی میں رہنے والے حیوانات وغیرہ، یہ ساری جو ہے تنوع وہاں کے مختلف جانور جو ہے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے حیاتیاتی اور نباتاتی تنوع سب سے زیادہ برازیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہاں ہزاروں قسم کے نباتات، پرندے، جنگلی جانور، پانی میں رہنے والے جانور، مچھلیاں، مگرمچھ، مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے گھنے جنگلات اور آب و ہوا ان حیوانات کی نشو و نما کے لیے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے جانور اور نباتات کی تنوع برازیل کی جنگلاتی زندگی مالا مال ہے۔ غرض ہے کہ یہاں درختوں پر رہنے والے پرندے بھی پائے جاتے ہیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے جانور، جنگلوں میں رہنے والے مختلف جانور، ہر طرح کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ گلابی ڈالفن اور سواڈ فش مچھلیاں بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے طوطے، ایناکونڈا، بڑا سانپ، حیوانات، یہ ساری چیزیں بہت ہی مشہور ہیں۔ یہ تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں رنگ برنگے طوطے ہیں، کونڈور نامی ایک مشہور پرندہ ہے، فلیمنگ برڈز ہیں جو وہاں کی مشہور پرندے ہیں۔ اس کے علاوہ برازیل کے حیواناتی زندگی میں پانی میں رہنے والے بہت سارے جانور ذکر کیا ابھی گلابی ڈالفن کی، پنک ڈالفن اور سواڈ فش، اسی طرح گھڑیال جو پینٹانال کے دلدلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جگوار ایک درندہ بہت ہی مشہور جنگلی جانور ہے وہاں کا، ایناکونڈا، اجگر سانپ۔ تو اس طرح برازیل کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، اور چونکہ جنگلاتی علاقہ کافی گھنا ہے، اس لیے الگ الگ جنگلاتی علاقوں میں الگ الگ قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ گھاس کے میدانی علاقوں میں مختلف قسم کے جانور، رینگنے والے، خاص طور پر خطے استوائی علاقوں میں رینگنے والے زہریلے جانور، سانپ، بچھو وغیرہ بھی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم بھارت کی حیواناتی زندگی کے متعلق دیکھیں تو بھارت میں بھی مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہاں بھی مختلف قسم کے جنگلات ہیں، تو الگ الگ جنگلاتی علاقوں میں الگ الگ قسم کے حیوانات ہیں۔ بھارت میں جنگلی جانوروں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ آسام کے دلدلی علاقوں میں ایک سینگ کا گینڈا، ایک سینگ والا گینڈا بہت ہی مشہور ہے آسام کے دلدلی علاقوں میں۔ راجستھان میں اونٹ، یہ اونٹ راجستھان کا جہاز کہلاتا ہے، کیونکہ ریگستانی علاقوں میں نقل و حمل کے لیے کام میں لایا جاتا ہے۔ ارنا بھینسا، یہ جنگلی بھینسا ہے۔ یاک پہاڑی علاقوں پر، ببر شیر اور شیر، یہ گیر کے جنگلات میں گجرات میں ببر شیر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ہرن، چنکارا، بندر وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ بھارت کے مختلف جنگلاتی علاقوں میں
مختلف حیوانات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریاؤں میں رہنے والی کھاڑیوں میں اور ساحلی علاقوں میں کچھوا، مگرمچھ اور مختلف قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے پرندے جس میں تیتر، کبوتر، مالڈوگ، بطخ، طوطے اور گھاس میں رہنے والے جانور۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ببر شیر جو گیر کے جنگلات کا مشہور جانور ہے، اونٹ راجستھان کا مشہور جانور ہے، ہاتھی مختلف جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ایک سینگ والا گینڈا جو آسام کے دلدلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ارنا، بھینسا، بندر، ہرن اور چنکارا یہ مختلف جانور ہیں بھارت کے۔ اس کے علاوہ بہت سارے قسم کے حیوانات ہیں، کچھ پانی میں رہنے والے، اس میں کچھوا ہے، کافی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ساحلی علاقوں، جھیلوں کے کنارے، تالابوں پر بگلا، کبوتر اور مالڈوگ گھاس کے میدانی علاقوں میں پائے جاتی ہیں۔ یہ بھارت اور برازیل کے مختلف قسم کے یہ وائلڈ لائف تھی، جنگلاتی زندگی تھی بھارت اور برازیل کی۔ ابھی ہم بھارت اور برازیل دونوں کے متعلق نباتات اور حیوانات سے جڑے چند مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ اس سبق میں ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے الگ الگ بھارت برازیل کا، میں ایک ساتھ اس کو بتا رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھارت اور برازیل دونوں کے مشترکہ مسائل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جنگلات کی کٹائی پہلا مسئلہ ہے کہ انسان مختلف کاموں کے لیے جنگلات کی کٹائی کر چکا ہے، جس میں ایندھن کے لیے لکڑیاں حاصل کرنا، تعمیراتی کاموں کے لیے، مکان، ریلوے کے سلیپر بنانے کے لیے، کارخانوں کو قائم کرنے کے لیے، زراعت کے لیے زمینیں حاصل کرنے کے لیے، مختلف کاموں کے لیے جنگلات کی کٹائی کی گئی ہے، بھارت میں بھی اور برازیل میں بھی۔ خصوصاً صنعتی ترقی کے بعد بڑے پیمانے پر جنگلات کو صاف کیا گیا ہے۔ جنگلی جانوروں کی اسمگلنگ، جنگلی جانوروں کی اور کچھ لکڑیوں کی اسمگلنگ کی جاتی ہے، خاص طور پر چندن کی لکڑیاں ہیں۔ جنگلی جانوروں میں جنگلات جو ہے جانوروں کی سینگ ہے، ان کا دانت ہے، ان کی چمڑے حاصل کرنے کے لیے اس کی اسمگلنگ کی جاتی ہے اور بڑی قیمت پر اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ویرپن کا، جو کرناٹک کے جنگلات میں، کرناٹک اور تامل ناڈو کے علاقوں میں پھیلے ہوئے گھنے جنگلات میں چندن کی لکڑی اور ہاتھی کے دانت کی تشکاری کیا کرتا تھا۔ جنگلات کی آگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ بھارت میں گڑھوال کے علاقوں میں گرمی کے دنوں میں جو جنگلاتی علاقے ہیں وہاں آگ لگ جاتی ہے۔ گزشتہ برس برازیل کے امیزن کے جنگلات میں آگ لگی ہے، مہینوں تک وہ آگ جلتی رہی۔ کچھ انسانی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ قدرتی طور پہ یہ آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جنگلات میں پائے جانے والے مختلف قسم کے جانوروں کے، چرندوں اور پرندوں کے اور رینگنے والے جانوروں کے مختلف حیواناتی زندگی کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ گشتی کاشتکاری یعنی شفٹنگ کلٹیویشن، جس میں کھیت بدلتے رہتے ہیں، خصوصی آدیواسی علاقوں میں جہاں گھنے جنگلاتی علاقے پائے جاتے ہیں، وہاں جنگلات کو صاف کر کے کھیتی کی جاتی ہے، پرانے روایتی طریقے سے، بغیر جدید اوزاروں کا استعمال کیے ہوئے، بغیر کھاد کا، بغیر آبپاشی کا، قدرتی طور پر وہ جو عوامل وہاں دستیاب ہیں اس بنیاد پر کھیتی کی جاتی ہے۔ دو تین سال کھیتی کرنے کے بعد کھیت کو بدل دیا جاتا ہے، نئے کھیت تلاش کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو گشتی کاشتکاری کہتے ہیں، یعنی کھیت بدلتے رہتے ہیں، شفٹنگ کلٹیویشن۔ تو اس طرح سے آدیواسی علاقوں میں اس طرح کی کھیتی ہوتی ہے، بھارت میں بھی ہوتی ہے، آسام وغیرہ میں اس کو کیا جاتا ہے، یا شمال مشرق کے اور بھارت کے دوسرے آدیواسی علاقوں میں۔ برازیل میں کھیتی ہوتی ہے گھنے جنگلاتی علاقوں میں۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے آلودگی، یعنی ابھی جنگلات کی اہمیت کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ جنگلات کا سب سے اہم کام ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنا، آکسیجن کو خارج کرنا، یعنی وہ آلودگی کی شرح کو کم کرتے ہیں۔ جنگلات کی جڑیں مٹی کی جڑوں کو جو ہے جما کر رکھتی ہیں، جس سے مٹی کٹ کر کے نہیں بہنے پاتی۔ اسی طرح بہت سارے فوائد، ماحولیاتی فوائد جنگلات کے ہیں،
لیکن اسی کٹائی کی وجہ سے آلودگی کا مسئلہ درپیش ہے۔ نباتات اور حیوانات کی ناپید ہونے والی نسلیں اسمگلنگ کی وجہ سے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یا غیر قانونی طریقے سے شکار کرنے کی وجہ سے بہت سارے حیوانات کا اور بہت سے نباتات کی نسلیں جو ہے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ جنگلاتی زندگی اور جنگلاتی زندگی کے متعلق چند ایک مسائل تھے بھارت اور برازیل کے، کیونکہ یہ قدرت کا بہت ہی بہتر مظہر ہیں، چاہے حیوانات ہوں مختلف قسم کے یا جنگلات میں پائے جانے والے درختوں کی قسمیں ہوں۔ یہ سب کے سب اللہ کی نعمت ہیں، لیکن انسان کی لالچی نظروں سے یہ بھی نہ بچ پائے اور ان نباتات اور حیوانات کو مختلف طریقوں سے انسان نے استعمال کیا، بے جا استعمال کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے ماحولیاتی مسائل سے ہم دوچار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔